इंपॉर्टेंट पॉइंट, झगड़ा साहब, अलीमा खान साहिबा ने, नौरीन नियाजी साहिबा ने एक हाथ में बल्कि ट्रे में पकड़ा दिए, इनको एक पॉइंट, हुकूमत को एक पॉइंट कि हम तो इंडिया के साथ मिले। आपको जाइए वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया पे जाइए, हमारे मीडिया पे आइए, हमारा मीडिया, आप बात करेंगे, आपके बहुत सारे लीडरान आके बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। इंडियन मीडिया का साथ लेने की क्या जरूरत थी? कैसे, मुझे समझ नहीं है। मैं पर्सनली तो इंडियन मीडिया पे नहीं जाता और इसके हक में नहीं हूं, लेकिन इंडियन मीडिया पे जाना जो है वो इंडिया के मीडिया पे जाकर वहां थ्रेटन करना कि जितनी अशाफी है वो और उनके बच्चे बच नहीं सकेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं, मैंने तो ये सुना जो आपने दिखाया कि उन्होंने कहा कि ऐसे वो नहीं करेंगे, कि इमरान खान की जिंदगी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं लगाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने ये भी सुना होगा ना, नौरीन नियाजी साहिबा का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये भी उन्होंने बोला है कि अगर कुछ हुआ या अगर कुछ करने की कोशिश की तो इमरान खान साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं, वो अशराफिया, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियन, जितने भी लोग हैं, टॉप एलीट है इस टाइम पर लीडरशिप में, वो और उनके बच्चे सही से नहीं रह सकेंगे, वो भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। चलिए मैं ऐसे कर देता हूं, हाँ। मैं आपसे आर्ग्यू ही नहीं करता। अच्छा, ये तो मैंने कह दिया ना कि मैं इंडियन मीडिया पे जाने के हक पे नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे आर्ग्यू ही नहीं करता। अच्छा, मैं भी बहुत बुरा हूं, पीटीआई भी बहुत बुरी है, इन्होंने भी बड़ा गलत किया जाके। अच्छा, ठीक है, आपको किसी ने बुरा नहीं कहा, पीटीआई को भी किसी ने बुरा नहीं कहा। नवाज शरीफ ने किया था जब बरका दत्त को घर पे बुलाया था, ठीक किया था ना, नहीं क्योंकि नवाज शरीफ है, वो 21 अक्टूबर को आके उसके लिए सारी वो कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। किया था, जब उन्होंने गलत किया तो दूसरा सवाल, मैं कह रहा हूं ठीक किया था। क्यों ठीक किया था? क्योंकि नवाज शरीफ है ना, क्योंकि उसके 100 वोट 1000 भी हो सकते हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं मान रहा हूं हम बड़े गलत लोग हैं। अच्छा, हम टेररिस्ट हैं, हम ड्रग डीलर्स हैं। ये मुझे पता नहीं आप हमें बयान की तरह ना ले लिया जाए। सुहेल अफरीदी भी इतना बड़ा टेररिस्ट है, इतना बड़ा ड्रग डीलर है कि वो 8 बार आ गया। हाँ। वो 2-2 घंटे बैठ के वापस शराफत से चला गया, लेकिन जो इनकी हुकूमत थी वो जेल मैनुअल नहीं फॉलो कर सकी। हाँ। जो इनकी पुलिस तो मैं आती हूं ना, नहीं क्यों तो गलत किया ना? मैंने तो मान ली ना, सारी गलतियां मैंने मान ली। अच्छा, हम बहुत बुरे लोग हैं, ये भी जो है ये बड़ी आप किताब लेकर आए। नहीं, ये किताब मतलब ये तो इंडिया को तो छोड़े, ये तो सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि हम बुरे लोग हैं, वो 25,000 की लीड को 43,000 की हार बना देता है। और मैं आपको जो है ये 600 फॉर्म 45 दिखा सकता हूं, लेकिन जो बाबर अवान साहब हैं वो नहीं दिखा सकते। चले हम बुरे आप ऐसे कर दें, दिखाएं सब मैं दिखा देता हूं, लेकिन देख लेते। मैं कह रहा हूं इस ब्रेक के बाद भी देख लेते हैं। कल आप ऐसे करेंगे इंडिया के मामले पे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अलीमा खान को बुलाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इमरान खान का मोदी के बारे में बयान चलाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि नवाज शरीफ के भी डॉन लीक्स के बाद बयान चलाएं। इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ सहाफियों के साथ, और उन्होंने कहा था कि मोदी का आना बेहतर होगा क्योंकि एक पॉपुलिस्ट शख्स ही मुश्किल मसाइल को तस्वीर लगाई जिसमें मोदी से मिलने। खैर, नवाज शरीफ साहब के घर भी आ गए थे, आप तो कुछ नहीं कह सकते, आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब के घर आए थे मोदी साहब, आपसे मिलने में क्या होता है? बाकी लोग नहीं मिलते, उनके कहने में उनके मिलने में क्या होता है? आप लोगों से बुरे हैं और पता नहीं किस इसको दोबारा ना मारिए। कल बाबर अवान आ जाए और बाबर अवान आप आज मेज तोड़ के जाएंगे, एक फॉर्म 45 दिखा दे। एक मैंने 590 दिखा दिए, मेरा हल्का भी एक सवाल का जवाब दिखा दे। एक सवाल नहीं, लेकिन एक मैंने मैं तो नहीं दिखाऊंगी ना, सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर बिक गए। मुझे एक सवाल का जवाब। प्रेजाइडिंग ऑफिसर बिक गए, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स सारे बिक गए थे। हरिपुर में क्या हुआ? हरिपुर में क्या हुआ? इससे पहले बाजौड़ में भी पीटीआई हार गई थी, केपीके की हुकूमत है उधर, पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया केपीके। बाजौड़ में हारी थी और वो हार हम माने थे, क्योंकि हमने कभी भी जहां पे हमने फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन हारा है, हमने वो जो है कभी चैलेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कल एक दिखा, एक नहीं, मुझे हरिपुर वाला चैलेंज करता हूँ। हरिपुर के अंदर उमर अयूब साहब की अहलिया हार गई, ऑपोजिशन लीडर। नहीं तो मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको 590 जो है वो पोलिंग स्टेशंस दिखा के साबित मैं तो अभी की बात कर रही हूं कि आप अभी की बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं कि पंजाब के अंदर तो पता नहीं क्या हुआ, एक बार में क्या हुआ,
ایک بار آ جائے بابر اوان کل، چلے میں بیٹھ جاتا ہوں، بابر نواز سوری بابر نواز آ جائے، ٹھیک ہے، ایک میرے خیال میں فل نام بابر نواز اوان ہے میرے خیال میں، نہیں ہے، بابر نواز خان۔ اچھا چلیں کل آ جائے اور کل وہ دکھا دے، کیونکہ یہ جو ساری لیڈ جو ان کی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی کاغذ تو ہوں گے، ضرور ہوں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بار ہم فارمز لے آئیں، وہ فارمز ہم پریزنٹ بھی کر لیں، وہ گوگل ڈرائیو پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک فارم بھی نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے گڑبڑ ہو گئی؟ جی ہو گئی، یہ تو الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نارمل والے اصل میں سہیل، جہاں آپ اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں ادھر بھی نہیں۔ اصل میں سہیل افریدی صاحب اتنے برے ہیں کہ ان کو یہ کہنے پہ کہ کوئی دھاندلی نہ کرے، الیکشن کمیشن بلایا، لیکن یہ 600 پیج راجہ صاحب کو نہیں نظر آئیں گے۔ میں سہیل افریدی ہوتا نا، اب 4 تاریخ کو بلایا تھا، میں یہ ساتھ لے کے جاتا اور میں کہتا نہیں دیکھیں اب اتنی بڑی کنسٹیچوئنسی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ہے، 267 پولنگ اسٹیشن، 267 پولنگ اسٹیشن پہ رزلٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، سی ایم کے پی کے کو فرق نہیں پڑا اس سے، ٹھیک ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اڈیالہ کے باہر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کرا دیں۔ ملاقات کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دھیمے لہجے سے ہیں، تھوڑا سا دھیمے انداز میں ہے، ہمیں اشور کریں کہ آپ احتجاج ایسا نہیں کریں، دھاوا نہیں بولیں گے۔ 8 بار آ گئے، 8 بار آ گئے نا، آپ ان سے 8 بار 60 ایسے ہیں پولنگ اسٹیشن، ان میں سے 10 پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں چلیں۔ جی بتا دو کے نام بتائیں جنہوں نے کیا کیا، 267 کے بتا دیں گے، جنہوں نے کیا دھاندلی ہوئی، 267 کے پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں جو کہتے دھاندلی ہوئی۔ کل میں آپ نام بتا دیں نا، آپ مجھے نام بتائیں، ابھی ان کو جا کے بلا لیں گے، ان سے پوچھتے ہیں کیا دھاندلی ہوئی۔ آپ بلائیں، آپ بلا دیں، یہ ایسے تو نہیں ہے جیسے وہ جو ہے علینا شگری کو کہا تھا کہ آپ جائیں اڈیالہ، وہاں پہ آپ کو اندر چلے جانے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ڈیفینس میں ہائبرڈ ڈیفینس منسٹر نے کہا وہ جو بھی وہ میری بات سنیں، کیا انہوں نے کہا، میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی کہ کس نے کس کو کہا تھا کہ آپ اندر چلے جائیں، صحافیوں کی بھی بات کریں، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں سے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف اشورٹی مانگ رہے ہیں۔ کون؟ اب پتہ نہیں یہ بلیو بھی کریں گے آپ کی اشورٹی کے اوپر یا نہیں کریں گے، لیکن آپ اشورٹی دینے کو تیار ہیں؟ دعویٰ نہیں بولیں گے۔ 8 بار وہ لڑکا آ گیا، پوری رات بھی اس نے گزار لی، ہائی کورٹ بھی چلا گیا، ہر ہفتہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ میں نے تو قانون توڑتے ہوئے صرف پنجاب حکومت کو دیکھا ہے، وفاقی حکومت کو دیکھا ہے، پنجاب پولیس کو دیکھا ہے۔ اس کی ایشورٹی کون دے گا کہ کوئی جو ہے وہ 70 سالہ خاتون کو بالوں سے جو ہے وہ نہیں کھینچے گا؟ ویڈیو ہی نہیں آج تک ملی سر، ویڈیو بہت چیزوں کی نہیں ملی، نہیں بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، نہیں بہت ساری چیزوں کی، سارے لوگ سارے کیمرے لے کھڑے ویڈیو نہیں ہے۔ اگر الزام بھی ہے، عادی ہو گئی نا، اگر الزام بھی ہے، آئی ایم سوری، آئی ایم کٹنگ کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا، اگر الزام ہے، ویڈیو ہے، نہیں ہے، آئی ہیو اے ویری 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 فرم اسٹینڈ آن دس تھنگ کہ خواتین چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا کمرہ کا دروازہ توڑا جائے یا پھر آپ کی خواتینوں نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ سیاست، لیکن خیر اب بھی فی الحال انہوں نے جو ہے وہ کر دیا، باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ڈینائی کر دیا، پنجاب پولیس نے ڈینائی نہیں کیا، سارے وہاں پہ کیمرے لے کے کھڑے تھے، ویڈیو نہیں بنی۔ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، ساروں کی ویڈیو بن گئی، جی یہ معجزہ ہے۔ دیکھیں نورین نیازی نے خود کہا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نورین نیازی از ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس، آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ اچھا نہیں ہے تو پھر وائی آر وی ڈسکسنگ دس؟ یہ ابھی آپ نے اپنا پوائنٹ، آپ لوگ کہتے ہیں نا، میں تو یہ بات نہیں مانتی، آپ لوگ کہتے ہیں نا، یہ آپ کا اسٹینس ہے کہ بہنیں آر ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس۔ میں تو نہیں کہتی، میرے خیال میں تو علیمہ خان صاحبہ ایک پراپر دھڑے کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، میرے خیال میں بشرا بی بی صاحبہ ایک دھڑے کو سپورٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی میں، اور آپ لوگ ہی آف دا ریکارڈ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کے بہت سارے رہنما، سو میں تو یہ بلیو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے، تو آپ ان کو کیوں ریفر کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے؟ میں تو نہیں کہتی یہ بات، نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو صرف کہا کہ کسی خاتون کو بالوں سے کھینچنا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوا ہی نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، there is no evidence نہیں ہوا یا ہوا نہیں، میرا ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وہی چیز ہے نا، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خاتون کو ریپ ہو۔ اب کل آپ نے کس قسم کی لاجک، کس طرح یہ وہی والی لاجک ہے جو آپ لوگوں نے یہ وہی لاجک ہے جو آپ سارے دن الزام لگائے سچ ہے وہ، یہ نہیں
تو آپ انویسٹیگیٹ کسی کریں کو ملا رہے ہیں یار، انویسٹیگیٹ کریں گو اینڈ انویسٹیگیٹ میں نے سادہ سا سوال Go and investigate it. میں آپ پہ الزام لگا دوں اس طرح کوئی مجھے سمپل یہ بتا دیجیے سر آپ ہر روز آپ نے ایشورٹی دینی ہے یا نہیں دینی؟ بات ہے مطلب اچھا آپ نے کہا دیکھیں میں نے تو کہہ دیا ہم تو بہت برے لوگ ہیں ایشورٹی نہیں دینی، آپ نے ایک اور بات کہی ایشورٹی نہیں دینی، افغان یار ایشورٹی ایک بندہ 8 بار آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، وہ ایشورٹی نہیں ہے نا، ایک بندہ ایشورٹی کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو ہیں، میں ڈار صاحب کو سنا افغانستان کی طرف تو میں آپ کو لے کے نہیں جا رہی، مجھے پہلے بتا دیں آپ نے ایشورٹی دینی ہے نہیں، یہ والا سوال بڑا ضروری، ایشورٹی دینی ہے نہیں دینی؟ پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے، پہلے بھی یہی ہوا ہے، راجہ باپ ہے قوم کا، یہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ڈان لیگز پہ جو ہے وہ ایشورٹی میں نے کہہ دیا دے دی، ٹھیک ہے ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی،